الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میری محترم بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، آج کی یہ پرنور رونق محفل اور یہ باوقار تقریب جن حضرات کی کاوشوں سے اللہ نے اس کو وجود عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت مولانا علی گوہر قلندری صاحب کی دعوت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی زیارت کا موقع دیا ہے. آپ حضرات بھی دور دراز سے تشریف لائے ہیں. مجمع میں علماء کرام کی کثیر تعداد ہے. سٹیج پر حضرت قاری سیف اللہ صاحب جن کے زیر اہتمام یہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت دستہ سجایا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جن جنوں نے اس کے اندر حصہ ڈالا ہے، علماء کرام تشریف لائے ہیں، اللہ سب کو اپنی جناب سے جزائے خیر عطا فرمائے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نام لیا جا سکتا ہے، اور کچھ ایسی چھپی ہوئی دعائیں اندر ہوتی ہیں جن کی برکت سے اللہ اس کام کو چلا رہا ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مال غنیمت جمع ہو رہا تھا، اور روم کے بادشاہ کا وہ جو کنگن تھے بڑے بڑے اور اس کے پہننے والے سونے اور جوہرات سے لدے ہوئے، ان کو ایک صحابی لے کر آئے اور ان کے چہرے پر رومال تھا، چہرہ ڈھکا ہوا ہے، اور آ کر انہوں نے کنگن کو مال غنیمت کے اوپر یوں پھینکا. تو لکھنے والا لکھ رہا تھا کون دے کے کیا جا رہا ہے، لکھوا رہے تھے. تو اس نے کہا ذرا اپنے چہرے سے نقاب ہٹاؤ، بتاؤ کون ہو، کیا نام ہے. تو اس آدمی نے آگے سے جواب دیا جس کی خاطر اور جس کی رضا کی خاطر اتنا بڑا کنگن کہ جس سے ایک ہیرا بھی میں نکال لیتا تو کسی کو پتہ نہیں چلنا تھا، جس کی رضا کی خاطر میں نے یہ سارا مال غنیمت جو مجھے ملا ہے بعین ہی ایسا ہی جمع کروا رہا ہوں، وہ میرے نام کو خوب جانتا ہے. کتنے ہی ایسے نام ہیں جو چھپے ہوئے، گھروں میں کتنی دعائیں، حفاظ نے کتنی دعائیں، کب سے یہ دعاؤں میں اور یہ مشوروں میں اور یہ ساری چیزیں چل رہی تھی. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان کو اور ان کی انتظامیہ کو اور سرپرستوں کو. اور آپ حضرات جو اس سردی کے موسم میں اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے تشریف لائے ہیں، اللہ کی قسم قیامت کا دن ہوگا، اس گھڑی پر ہم سب ناز کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے انسان کو جنت میں جانے کے بعد کسی چیز پہ دنیا پہ حسرت نہیں ہوگی. کتنا کھایا تھا، کتنا کمایا تھا، کس خاندان میں پیدا ہوئے، گھر کس کمزور اور تنگ گلی میں تھا، میرا روڈ پہ گھر نہیں تھا، مجھے کوٹھی نہ مل سکی، مجھے اچھے کپڑے اور اچھی گاڑی نہ مل سکی. کسی بات پہ کوئی حسرت نہیں ہوگی. ایک بات پہ حسرت ہوگی، کاش کہ میں اپنی زندگی کے جو لمحے ایسے ہی ضائع کر دیے تھے وہ ضائع نہ کرتا، ان کو بھی اللہ رسول کی باتوں میں گزار دیتا. تو خوش قسمتی ہے، اس لیے تنگ ہو کے نہیں بیٹھنا، خوشی سے بیٹھنا. فرمایا روزانہ اللہ کی طرف سے بندوں پہ صدقہ ہوتا ہے، کھانے کی صورت میں، سانس کی صورت میں، صحت کی صورت میں، ہر چیز کا صدقہ بندوں پہ ہوتا ہے. اور سب سے اچھا صدقہ جو اللہ بندے پہ کرتا ہے، اللہ کسی کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرماتا. تو آپ مسجد میں بیٹھے ہوں، سب سے پہلے تو اعتکاف کی نیت کریں. اور دوسرا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں بیٹھ کر جگہ بنا دو اوروں کے لیے، تم بنا دیا کرو، میں دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے جگہ بناؤں گا. تو آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لائیں. تفسحوا فی المجالس، پیچھے آنے والوں کے لیے جگہ بنانی ہے. اسلام عزت والا مذہب ہے، دین ہے. فرمایا جگہ بہت زیادہ جگہ بھی ہو نا پھر بھی تھوڑا سمٹ جایا کرو، اس سمٹنے پر بھی ہم تمہارے لیے جنت میں جگہ بنائیں. اللہ کہیں گے یہ محل کس بدلے میں کہ تم مسجد میں تھوڑے آگے آئے تھے، آگے آجائے. ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.
یہ اللہ کی طرف آگے بڑھنا ہے، یہ آگے بیان سننے کے لیے نہیں آ رہا، یہ اللہ کی طرف۔ فرمایا جو آدمی میری طرف ایک بلشت بڑھے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھوں گا، جو میری طرف چل کے آئے گا میری رحمت دوڑ کے اس کی طرف جائے گا۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ کا بڑا فضل ہے، احسان ہے، جس اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں انسان بنایا، وجود عطا فرمایا اور اپنی رحمتوں سے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ توجہ چاہوں گا، اللہ نے اپنی رحمت سے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے۔ ایک شاعر نے کہا من نہ کردم خلقتا سودے کنم بلکہ تابر بندگاں جودے کنم۔ ہم نے کائنات کو اس لیے نہیں بنایا کہ یہ عبادت کر کے ہماری عزت میں اضافہ کریں گے، ہم نے تو ان کو اس لیے بنایا کہ ہم ان کو اپنی رحمت دکھانا چاہتے ہیں، اپنا کرم دکھانا چاہتے ہیں، ان کو اپنا جود و سخا دکھانا چاہتے ہیں، اس لیے پوری کائنات کو بنایا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے، رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ صرف زمین پہ اتارا۔ اسی ایک رحمت سے ماں اپنے بچے کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کے اس کو سنبھالتی ہے، جانور اپنے بچے کے لیے بڑے سے بڑے جانور سے لڑ جاتی ہے، چھوٹا سا پرندہ بڑے جانور سے لڑ گیا اپنے بچے کے لیے۔ یہ اس رحمت کا کوئی ذرہ، کروڑواں، ارباں، کھرواں حصہ اس جانور کے دل میں اللہ نے رکھا ہے، وہ ایک حصہ اس نے زمین پہ ابھی اتارا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ اس حصے کو بھی اور باقی 99 حصے کو لے کر اپنے بندے سے معاملہ کرے گا، پھر بتاؤ تمہارے گناہ کا کیا بنے گا؟ پھر گناہ رہ جائے گا، پھر گناہ گاروں کا کوئی معاملہ رہ جائے گا؟ فرمایا 99 حصے میں نے رکھے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا اس اللہ سے معاملہ ہے، ہمارا اس اللہ سے تعلق ہے، اس اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنا بندہ بنایا ہے، اس اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ میری رحمتوں سے فائدہ اٹھا لو، میرے خزانوں سے فائدہ اٹھا لو۔ بھرے ہوئے ہیں خزانے، کوئی لینے والا نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ دنیا کی چیزیں مانگ رہے ہیں، یہ دے دو، فلاں دے دو، فلاں دے دو۔ کبھی اللہ سے اللہ کو بھی مانگو، کبھی اللہ کے سامنے تھوڑی دیر دعاؤں کی لذت کو بھی مانگو، کبھی لمبے سجدے کی بھی اللہ سے توفیق مانگو۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہو تو پھر اللہ عطا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام واز کر رہے تھے، جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر اللہ اس پہ یہ عذاب۔ ایک آدمی کہنے لگا مجھ پہ تو کوئی عذاب نہیں، جو نافرمانیاں بڑھتی ہیں، نعمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ کی طرف ملتوجہ ہوئے، کلیم اللہ تھے، کلام کر کے پوچھا یا اللہ یہ تو کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ بھی بہت ہیں، عنایات بھی بہت ہیں، کرم بھی بہت ہیں۔ فرمایا نہیں یہ سمجھا نہیں ہے، اس پر میرا سب سے زیادہ عذاب ہے، اور جو سخت عذاب ہے وہ چیزوں کا چھن جانا نہیں، وہ نعمتوں کا چھن جانا نہیں، وہ کار کوٹھی بنگلے کا نہ ملنا نہیں ہے، وہ سجدے کی توفیق چھن جانا ہے۔ اس سے میں نے سجدے کی توفیق چھین لی۔ کتنے زمانے ہو گئے اس کا قرآن نہیں کھلا، کتنے زمانے ہو گئے اس سے دعاؤں میں لذت ہی نہیں آ رہی، اس کے سجدے لمبے نہیں ہو رہے۔ بچپن میں سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھا تھا، موت تک سبحان ربی العظیم 3 ہی دفعہ چل رہا ہے، بڑھا نہیں رہا۔ تنخواہ بڑھانا چاہتا ہے، تنخواہ بڑھانا چاہتا ہے، گھر بڑا کرنا چاہتا ہے، اور کپڑے اچھے سے اچھے کرنا چاہتا ہے، کھانا کھانے کے لیے دور دراز چلا جاتا ہے، لیکن اللہ کے لیے رکوع میں 3 تسبیحات سے زیادہ نہیں پڑھ پا رہا۔ یہ ناراض ہے، وہ لذتیں دے ہی نہیں رہا کہ جب تم بد نظری کرو گے تو عبادتوں سے لذتیں چھین لو گے، پھر لذت نہیں آئے گی، پھر میچ دیکھنے میں مزہ آئے گا، سیاست کی باتیں کرنے میں مزہ آئے گا، اللہ رسول کی بات سننا لمبا، لوگ گھڑی کو دیکھیں گے بار بار۔ ابھی تو حضرت نے بیان کرنا ہے ماشاءاللہ، تو گھڑی نہیں دیکھنی، خوش ہو جائیں ہمیں اللہ کا گھر ملا ہوا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن آواز لگے گی میرے پڑوسی ادھر آ جاؤ۔ فرشتے کہیں اللہ آپ کے پڑوسی کون ہے؟ آپ کا تو مقام ہے، لا ورا ہے، آپ تو لا مکان ہے، بے مثال ہے، لا مثل لہو، لا وزیر لہو، لا مشیر لہو، لا ند لہو، لا مثال لہ۔ آپ کا کوئی پڑوسی ہو سکتے آپ کے لیول کا جو مسجدوں میں دل جن کے لگتے تھے وہ میرے پڑوس میں بیٹھتے تھے۔
آج ان کو اپنے پڑوس کا حساب دوں گا آج۔ اور ایک حدیث میں تو آتا ہے جو آدمی جتنی دفعہ مسجد گیا ہوگا دنیا میں، جتنی بار جو مسجد میں گیا، کبھی اندھیرے میں گیا، کبھی اجالے میں گیا، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی تپتی ہوئی اور جون جولائی کی گرمیوں میں، کبھی وہ مسجد کی طرف دن کو آیا، بیچارہ دیواروں کے سائے کے اندر آتا تھا۔ فرمایا اس کو تو لگا کچھ بھی نہیں ہوا، قیامت کے دن فرشتوں سے کہیں گے اس کا رجسٹر نکالو، یہ تو بھول گیا مسجد میں کتنی دفعہ آیا تھا، جتنی دفعہ یہ مسجد میں آیا ہے اتنی ہم نے ان کی دعوتیں کرنی ہیں۔ کرو دعوت اس کی، ہمارے گھر آیا تھا، ہم اپنی شایان شان اس کی دعوت کریں۔ اس اللہ سے میرا اور آپ کا معاملہ ہے، اس اللہ سے۔ قیامت کے دن جب فرشتوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا روئیں گے، فرشتے پوچھیں کیوں رو رہے ہو؟ کہا عذاب تو ہمیں ملنا چاہیے تھا، وہ ہمارا بنتا ہے، وہ تکلیف اپنی جگہ ہے، وہ مصیبت اپنی جگہ ہے، لیکن پتہ ہے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے جس مالک نے ہمیں پیدا کیا تھا ہم اس کو دیکھ نہیں سکے، اس کا بڑا دکھ ہو رہا۔ جس اللہ نے مجھے بنایا میں اسے دیکھ ہی نہیں سکا، جس کائنات نے بنایا، جس نے کائنات کو بنایا، جس نے مجھے تخلیق کیا بن پوچھے کیا، اور کائنات میں انسان کے آنے سے پہلے اللہ اس کی انتظام کر رہے۔ اللہ کہتے ہیں قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، تم میرا انکار کرو گے میں نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے 2 دن میں زمین تمہارے لیے بچھائی ہوئی تھی، 2 دن میں زمین بچھائی تمہارے لیے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، پھر اس کے اندر میں نے پہاڑوں کو گاڑا، کیونکہ زمین پانی پہ ہلنے لگی، میں نے کیل کی صورت میں اور میخوں کی صورت میں، وزن کی صورت میں اوپر پہاڑوں کو رکھا۔ وَجَعَلَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، 4 دن، 2 دن زمین بنانے میں لگے، 2 دن زمین کے اندر معدنیات رکھی، تیری معیشت کا انتظام رکھا۔ غلے، یہ کوئی زمین سے جب نکلتا ہے ایک دانہ تم پھینکتے ہو، آج کل گندم کا موسم چل رہا ہے، یہ 700 دانے جو لے کر آتا ہے اللہ نے تم سے پہلے ہی ڈال رکھے تھے اس کے اندر، کوئی خزانہ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کے اندر طاقت رکھ دی تھی، ہم نے زمین سے کہا جو تجھے 1 دانہ دے بدلے میں تو نے 700 دینے ہیں۔ یہ غیرت زمین کی ہے، 1 دانے کے بدلے 700 دانے واپس کرتی ہے۔ بتاؤ جب اس اللہ کے لیے وقت مسجد میں دو گے وہ تمہیں کتنا کر کے واپس عطا کر دے گا۔ اللہ کو قرضہ دو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو وقت کا قرضہ دے، جان کا قرضہ دے، مال کا قرضہ دے، اپنی اولاد کو دین پر لگا کے قرضہ دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اللہ کہتے ہیں زمین تو 7 گنا دیتی ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تو زمین سے زیادہ غیرت والا ہے، اللہ جب نوازے گا تو کتنا نوازے گا۔ معاملہ اللہ سے ہے میرے محترم بھائیو دوستو۔ زمین بنا دی 2 دن میں، اس کے اندر معدنیات ذخیرے رکھ دیے 2 دن میں، پھر فرمایا فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، پھر ہم نے آسمان کو 2 دنوں میں بنایا، ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر وہ آسمان پہ کھڑا ہوا، عرش پہ مستوی ہوا، اور پھر اس نے زمین اور آسمان کو پکار کے کہا اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، تمہیں میری بات ماننی پڑے گی، میں یہاں ایک انسانوں کا لشکر بھیجنے لگا ہوں، اپنا آخری پیغام بھیجنے لگا ہوں، آخری قرہ بھیجنے لگا ہوں، آخری مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات بھیجنے لگا ہوں۔ بتاؤ اگر جب وہ تم پہ آیا، وہ اس نے تمہیں زمین کو پھاڑ کر گندم نکالنا چاہی مانو گے؟ آسمان سے کہا پانی برساؤ گے اور اس میں دریا بہاؤ گے؟ انہوں نے کہا اتینا طائعین، اللہ تیرا مہمان انسان آ رہا ہے، جیسا تو کرے گا ہم اس کی ویسے مہمان نوازی کریں۔ انسان کے ساتھ اللہ کی کتنی محبت ہے، اس کے آنے سے پہلے زمین بن رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے آسمان کو بلندیاں مل رہی ہیں، پہاڑ گاڑے جا رہے ہیں، اس کے رہنے کا انتظام ہو رہا ہے۔ اور پھر کوئی بھی چیز آپ لینے جائیں نا دکان پر، وہ یہ نہیں بتاتے ہم نے بنائی کیسے ہے، اللہ نے اس انسان کو بنایا تو بتایا ہم نے بنایا کیسے ہے۔ یا ایھا الناس، ایک جگہ ایسے فرمایا، دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ، یہ بنے کیسے ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر کیسا بنا، 40 دن میں کیا بنا، پھر 40 دن میں کیا بنا، پھر 40 دن میں کیا بنا۔ سنو تمہارا رب تمہاری بناوٹ کو بیان کر رہا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ آج اس اللہ کے لیے میرے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں، آج اس اللہ کے لیے جس نے کہا رحمت 99 ابھی تیرے استقبال کے لیے رکھے ہیں،
جس نے کہا تجھے بنانے سے پہلے تیرے لیے زمین میں انتظام کیا اور پھر تیرے بنانے کا پورا منظر قرآن میں بیان کیا اور کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً وہ ایک پانی کا قطرہ تھا، اسے میں نے وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ اس کو رحم کے اندر رکھا اور پھر اس کو اس پانی کے رنگ کو بدلا، اسے پہلے خون کے اندر ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا العظام لحما، پہلے اس پانی کو خون میں بدلا، پھر خون کو جمع کر بوٹی کی طرح کر دیا، پھر اس کے اندر ہڈیاں پروئی، 360 تیرے جوڑ بنائے، تو سویا ہوا ہے، تجھے کچھ نہیں پتا آنکھ بن رہی ہے، تجھے کچھ نہیں پتا ماتھا بن رہا ہے، تجھے ہاتھوں کی لکیریں پڑ رہی ہیں، پوروں کی لکیریں بن رہی ہیں، اللہ تیرے سارے انتظام کر رہا ہے، ماں کو بھی نہیں پتا میرے پیٹ میں بچے کا اس وقت کون سا عذاب بن رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو میں نے تمہارا کان صحیح لگائے، تمہاری آنکھیں صحیح لگائیں، تمہارے دل کو صحیح دھڑکایا اور تمہارے پاؤں کو صحیح لگایا۔ ایسا نہیں ہوا کہ بہت زیادہ رش ہو گیا تھا، اتنے بچے بن رہے تھے، کوئی کسی ملک میں کوئی کسی ملک میں، ماؤں کے پیٹ کے اندر، تو کسی کا کان ماتھے پہ لگ گیا ہو، کسی کی زبان جو ہے وہ پیٹ کے اوپر لگ گئی ہو، نہیں نہیں نہیں، جیسے قاری صاحب پڑھ رہے تھے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک، جس نے تجھے بنایا اور بڑا اچھا بنایا۔ بنانے کے بعد اللہ کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اس شاہکار کو بنانے والا اللہ کتنا عظیم مرتبے والا ہوگا۔ اس اللہ سے میرا اور آپ کا معاملہ ہے، کریم اللہ، رحیم اللہ، برکتوں والا اللہ۔ وہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ اللہ کہتا ہے جب ابتدا کرو نہ مجھ سے کیا، اسے بڑا گلہ ہے ہم سے۔ وہ کہتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں امن خلق السماوات والارض، بتاؤ زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، بتاؤ تمہارے لیے زمین کو مہد کس نے بنایا، اس میں نہریں کس نے چلائیں، اس میں دریا کس نے بہائے، اور ثم انا صببنا الماء صبا، آسمان سے بارش کون برساتا ہے، ثم شققنا الارض شقا، زمین کو پھاڑ کر گندم کا دانہ کون نکال، تم تو یوں پھینک کے آگے تھے، ابھی ٹریکٹر آگئے نا، پہلے تو یوں پھینک کے آئے تھے، اس کا ایک فرشتہ میں بھیجتا تھا جو اس دانے کو سیدھا کرتا تھا، آسمان سے بارش برستی تھی، ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا تھا، میں اس فرشتوں کو کہتا تھا جب تک یہ گندم کا دانہ جس کے مقدر میں لکھا ہے جب تک نوالا بن کے اس میں منہ میں چلا نہ جائے تو نے واپس آسمان پہ نہیں آنا۔ وہ رب تمہارا کتنا انتظام کر رہا ہے، میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، وہ بلائے آتا نہیں ہے، کہتے ٹائم نہیں ہے، کپڑے نہ پاک ہیں، وہ تیرے لیے فرشتے گھوم رہے ہیں دنیا میں، جس بوری پر، ہم تو اللہ کا شکر ہے گاؤں کے رہنے والے ہیں، اپنی گندم ہوتی ہے، لیکن جو شہروں میں لوگ جاتے ہیں دکان پر گندم آٹا خریدنے کے لیے، 7-8 بوریاں پڑی ہوئی ہیں، وہ بندہ کہتا ہے دکاندار اوپر والی بوری دینے لگتا ہے، کہتا ہے نہیں نہیں وہ جو مجھے نیچے والی بوری چاہیے، وہ کہتا ہے یہ بھی صحیح ہے، کہتا ہے نہیں مجھے پیسے دینے ہیں تم مجھے وہ نیچے والی نکال کے دو۔ کیوں ایسا کہتا ہے؟ کیونکہ فرشتے نے اس کا رزق اس بوری کے اندر رکھا ہوا ہے، نکلوائے گا۔ آپ بھی کبھی دکان پر جاتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں یہ والا ڈبہ نہیں، یہ والا نہیں، یہ والا یہ نکالو، کیونکہ فرشتہ تمہیں کہتا ہے تمہارا رزق اس میں ہے۔ وہ گندم گھر آتی ہے، وہ کوئی ماں کوئی بیٹی اس کو آٹا گوندھ کر پکاتی ہے، تم کھانے لگتے ہو، جب تم منہ میں نوالا رکھتے ہو تو فرشتہ واپس آسمان پہ جاتا ہے۔ اللہ کتنا انتظام کر رہا ہے۔ انا صببنا الماء صبا، آسمان سے بارش تم برساتے ہو یا ہم برساتے؟ انتم انزلتموہ من المزن، تم آسمان سے بارشیں برساتے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میری تعریف کریں، جو میری تعریف کرے گا میں اس کی سنوں گا۔ مجھے بتائیں آج کے دن ہم میں سے کتنوں نے اللہ کی تعریف کی ہے؟ ہم نے ٹماٹر کی، جو منڈیوں میں ٹماٹروں کی تعریف ہو رہی ہے، آلو پیاز کی تعریف ہو رہی ہے، سیاستدان اپنے اپنے لیڈر کی تعریف کر رہے ہیں، میں اور اپنی بھینسوں کی اور چیزوں کی اور زمینوں کی تعریف کر رہے ہیں، اپنی کڑک کی تعریف کر رہے ہیں۔ کس نے کہا پالنے والا اللہ ہے؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب، کون نظام چلا رہا ہے؟ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھے بولے، وہ کہے اللہ بڑا ہے۔ کیا بولے؟ اللہ۔ کائنات کو چلا کون رہا ہے؟ نظام کا مالک کون ہے؟ خالق کون ہے؟ اللہ سننا چاہتے ہیں میرے بھائیو دوستو۔ یہ زبان تھک جاتی ہے غیبت کر کر کے، رات کو جب ہم سوتے ہیں نا زبان کہتی ہے شکر ستا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہا ہے، جس کام کے لیے میں بنی تھی اس نے ایک دفعہ بھی نہیں بولا۔
مجھے بنایا تھا مالک نے کہ میں تعریف کرتی اس کی زبانیں. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ہم نے تمہیں دل دیا, ہم نے تمہیں آنکھیں دی. ہم اس کا سوال کریں گے کیا استعمال کرتے رہے ہو؟ اپنے لیڈروں کی تعریف کرتے رہے ہو. کوئی کہتا ہے اس نے یہ بنا دیا, دوسرا کہتا ہے نہیں اس نے یوں بنا دیا, کوئی کہتا ہے آسمان اللہ نے بنایا, زمین اللہ نے بنائی. نعرہ تکبیر, بلند آواز سے نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, شان صحابہ, عظمت صحابہ, خلافت راشدہ, خلافت راشدہ. تو میرے محترم بھائیو دوستو, علماء کرام دور دراز سے تشریف لا رہے ہیں. کیا چاہتے ہیں ہم سب آج جمع ہو کر؟ ہمارا جمع ہونا کوئی رواج نہیں ہے, یہ جلسے, یہ بیٹھنا, یہ محفلیں کوئی رواج نہیں ہے. یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ہمارا دل اللہ سے جڑ جائے, ہمارا معاملہ اللہ سے مل جائے, ہمارے ٹوٹا ہوا رشتہ کا جب انسان توبہ کرتا ہے نا, یہاں بیٹھے بیٹھے اگر کسی نے نیت کر دی آج کے بعد اس زبان سے اللہ کو بولوں گا, آج کے بعد اس کانوں سے اللہ کو سنوں گا. اللہ کہتے ہیں گونگے ہیں وہ جو مجھے بولتے نہیں, بہرے ہیں جو مجھے سنتے نہیں. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم, مجھ بدترین ہیں زمین پر چلنے والے جن کی زبانوں پہ اللہ کوئی نہیں آ رہا. سارا دن گزر گیا اللہ کی تعریف نہیں کی, چیزوں کی تعریف, بندوں کی تعریف, اس سے تعلق, اس کے لیے لڑ رہے ہیں, اس کے لیے لڑ رہے ہیں, اللہ کی تعریف نہیں کر رہے. اللہ کے نبی صبح اٹھ کے پتہ کیا پڑھتے تھے؟ اپنے نبی, ہم سیرت میں سنتے ہیں نا, سیرت کا یہ پہلو بھی سنو, حضور اللہ کی تعریف کیسے کرتے تھے. اس کائنات میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے؟ اللہ کا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صبح اٹھتے جو الفاظ پڑھتے تھے, احادیث کی کتابوں کی زینت ہیں, وہ یہ کہتے تھے اللہم انتا حق من ذکر وحق من عبد انصر من ابتغی ارأف من ملک اجود من سئل اوسع من اعطا انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک اقرب شہید وادنا حفید. یہ اللہ کے نبی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ تو ہی اس قابل ہے کہ تجھے بولا جائے. اللہم انت احق من ذکر. ہاں میرے بھائیو دوستو, ہم پہ مصیبت پریشانی آتی ہے نا تو ہم اللہ کو نہیں بلاتے, ہم سب کو بلا لیتے ہیں. انہوں بھی بلاؤ, انہوں بھی بلاؤ, چاچے مامے ڈاکٹر سب نے فون کرو. کوئی کہتا ہے میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ کو بھی بلا دوں, میں بلاواں اللہ نے. مدرسہ نظامی کی ایک کتاب ہے, خامسہ میں پڑھائی جاتی ہے. اس کے جو مصنف ہیں وہ بر صغیر کے تھے اور اس زمانے میں عالمگیر بادشاہ تھا. انہوں نے فتویٰ دیا اس کے خلاف. اس کو غصہ آیا کہ بادشاہ نے ریشم پہنا ہوا ہے, جمعے پہ بیان کیا ریشم حرام ہے, وہ پہن کے آیا ہوا تھا, اسے غصہ آیا. جب وہ اپنے حجرے میں چلے گئے جمعہ پڑھا کر, تو اس نے کہا بلاؤ اس کو ذرا, اس کا حساب کرتے ہیں. یہ عالمگیر کا چھوٹا بیٹا بھاگتا ہوا آیا اور کہا استاد جی انتظام کر لو, ابا جی غصے میں ہیں, ان کے خلاف فتویٰ دیا نا, بلا رہے ہیں, اب جانا پڑے گا, اپنا کوئی انتظام کر لو, کوئی بہانہ سوچ لو. تو ان مولوی صاحب نے کیا کہا, بیٹا جاتے جاتے مجھے مصلی اور لوٹا پکڑا کے جانا, جاؤ. لیکن مصلی اور لوٹا, وہ بچے نے مصلی نہیں پکڑایا قاری صاحب کو, امام صاحب کو, استادوں کو, لوٹا نہیں پکڑایا, بھاگ گیا باپ کی طرف. وہ کہتا ہے اپنا فیصلہ واپس لو, اللہ کی قسم اگر وہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے تیری بربادی سے تو بچ نہیں سکے. ان کا تعلق اللہ سے. اللہم انتا حق من ذکر, اللہ تو ہی اس قابل ہے تجھے بولا جائے, تو ہی اس قابل ہے تجھے سنا جائے. ہاں, اور جب انسان اللہ کو نہیں بولتا, انبیاء میں سے بعض انبیاء, میرے محترم بھائی دوستو توجہ رکھنا, ایک جملہ اپنے درد دل سمجھانا چاہتا ہوں, خود بھی سمجھنا چاہتا ہوں, کہ ہم اپنے بولوں میں اللہ کو بولیں, اپنی مجلسوں میں اللہ کو بولیں, اپنی بیٹھکوں میں اللہ کو بولیں. فرمایا جو مجلس لگے اور اس میں اللہ نہ ہو, یہ قیامت کے دن ان پر FIR ہوگی, کیس ہوگا, حسرت ہوگی, پوچھا جائے گا اتنے مجمع جمع تھا میرا نام کیوں نہیں لیا. اور فرمایا جو مجمع جمع ہو اور میرا نام کوئی نہ لے, یہ یوں اٹھتے ہیں جیسے مردار گدے سے ابھی اٹھے, دنیا مردار گدے کی طرح یوں اٹھے. تو میرے محترم بھائیو دوستو, بعض انبیاء مصیبت پڑی, اللہ نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ یہ نبی ہیں, میرے اپنے ہیں, ان سے میں خود یہ کہلوا رہا ہوں. یوسف علیہ السلام ان پر تہمت لگی, عورتیں ان کے خلاف کھڑی ہوئی, تو اللہ کے نبی نے فرمایا
موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑا فرما رہے ہیں کہ تھوڑا اگر اور قریب تشریف لائیں، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. مجمع اصل زیادہ ہے، آپ کی محبت، آپ نے تھوڑا کھسک جانا ہے، اس پہ اللہ آپ کو اجر دے دے. آپ نے حکم سمجھ کے کرنا ہے، ہمیں خوش نہیں کرنا. تھوڑا اور قریب، تھوڑا اور قریب. جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے آپ کو. قریب آ جائیں، قریب آ جائیں. جگہ بنایا کرو، اللہ تمہارے لیے جگہ بنائے گا. ہم اسی گلی نہیں نہ دیندے ہیں، گلی نہیں دیندے ہیں کسی نے، کہتے ہیں گلی نہیں دینی. ایک جگہ پہ تو ابا جی وصیت کر کے گئے، پتر جی تسی گلی دیتی تے میری قبر تے نہ آوے. صاحب اللہ کیا بات ہے، پتر پیڑ نوں گلی نہیں دینی، جے تسی گلی دیتی میری قبر تے نہ آوے. یہ کیا مزاج، جس اللہ سے معاملہ ہے، وہ جو اللہ کائنات کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اس اللہ کا بندہ ہے، اور دل کتنا چھوٹا ہے، کہتا ہے گلی نہیں دینی. بیٹا گلی نہ دینا کسی کو، تھوڑی سی کھلی کرنی تھی وہاں پہ بس. اللہ کہتے ہیں جگہ بناؤ، ہم تمہارے لیے جگہ بنائیں. پھر تم کہو گے یا اللہ یہ کون آیا تھا فرشتہ، اور تم مسجد میں، تم گاؤں میں، تم نے گلی محلے میں جگہ بنائی تھی. فرمایا جو جگہ دے گا، جب تک لوگ گزرتے رہیں گے، قیامت تک رستے بنے رہیں گے، اس کی قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا. 2-4 مرلوں سے کیا بنا لینا تھا، کوٹھی بن جانی تھی، کوئی کمرہ بھی نہیں بننا. ہوتی 2-4 مرلے کی بات ہے ساری. دو گے نا انشاءاللہ جگہ، آسانیاں کرو گے نا، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ اعتماد کرتے ہوئے، اللہ پہ یہ خزانوں پہ یقین کرتے ہوئے دل کھول دو مومنوں کے لیے. میں عرض کر رہا تھا، یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، اور عورتوں نے الزام لگایا تو کہا رب السجن احب الیہ، یا اللہ یہ الزام لگا رہی ہیں، اس سے بہتر ہے میں جیل میں چلا جاؤں. جیل میں چلے گئے، وہاں پہ 2 آدمی ملے، دونوں کو خواب آیا، ان کی تعبیر بتائی. تعبیر یہ تھی، ایک نے چھوٹ جانا تھا، ایک کو پھانسی ہونی تھی. وقال للذی ظن انہ ناجم، جس نے چھوٹ جانا تھا نا، یوسف علیہ السلام نے کئی سال گزرنے کے بعد جیل میں اسے کہا یار جا کے بتانا، اپنے بادشاہ کو جا کے بتانا، ایک قیدی ایسا ہے جس کا وکیل ہی کوئی نہیں ہے، ایک قیدی ایسا ہے، مسافر ہے، پردیسی ہے، بچپن میں بھائیوں نے گھر سے نکالا، کہیں پھینکا، کنویں سے اٹھا کر مصر میں بکتا بکاتا کسی کے گھر میں پہنچا. الزام لگا آج جیل میں ہوں، میرا کوئی وکیل نہیں، میرا کوئی جج نہیں، میرا کیس لڑنے والا کوئی نہیں، مجھے کوئی ملنے آنے والا نہیں. تو بادشاہ کے پاس ہے، تو جا کے بادشاہ سے کہنا ایک قیدی بے قصور پڑا ہوا. یہ جملہ تھا. مجھے یہ بتاؤ اس میں کوئی حرج ہے؟ لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ نے کہا جب جیل میں جانا تھا ہمیں کہا تھا، نکلنے کے لیے بندوں کو کہہ رہے. آیا لگتا بات سمجھ نہیں آئی. جب جیل میں جانا تھا تو تم نے ہم سے کہا اے اللہ ہمیں جیل میں بھیج دے، یہ عورتیں مجھ پر الزام لگانا چاہتی ہیں، تب تو مجھے کہا تھا. اب جیل سے نکلنا ہے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ بندوں کو. کہا ان سے کہا اذکرنی عند ربک، بادشاہ سے کہنا میرا ذکر کرنا، مجھے نکلواؤ یہاں سے. اللہ فرماتے فلبث فی السجن بضع سنین، ہم نے سزا کے طور پہ کہا اب پڑے رہو جیل کے. یہ نبی ہیں، تربیت یافتہ ہیں، کبھی نہ کہتے اگر میری اور آپ کی تربیت نہ ہوتی اللہ کبھی نہ ایسے کہتے، یوسف علیہ السلام کبھی نہ ایسے کہتے. لیکن میرے محترم بھائی دوستو، میری اور آپ کے جملوں میں صبح سے شام لوگوں کو بول رہے ہیں، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کو بولیں گے. جب بھی کوئی مسئلہ بنے سب سے پہلے کہو میرا اللہ کرے گا. کون کرے گا؟ اول حمد، اللہ کہتے ہیں میرا نام لیا کرو، پہلے میرا نام لیا کرو، پھر دیکھنا مسئلے حل ہوتے ہیں. اول حمد ثناء الہی تے جو مالک ہر دا اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہر دا. سبحان ہرنے نہیں دیتے، وہ نہیں ہرنے دیتے. اس دا نام چتارن والا کہ ہر میدان نہر دا. اور تو بیلی تے سب جنگ بیلی، ان بیلی وی بیلی. اللہ ساتھ ہو پھر سارے بیلی، پھر سارا جگ ساڑا ہے. تو بیلی تے سب جنگ بیلی، ان بیلی وی بیلی. جنہ دے رب رس جاندہ ہے پھر اجڑ جاندی یہ ہوے. ڈیرے بعد نہیں رہندے پھر تو اللہ کو بولیں گے نا انشاءاللہ. میرے محترم بھائی دوستو، اللہ اپنے نبی کی تعریف خود کرتا. اللہ کہتے ہیں میرے نبی پہ درود پڑھو، میرے نبی پہ سلام پڑھو. یہ جمعے کا دن تھا آج، ہم درود شریف کبھی پڑھتے ہیں حکم سمجھ کے نہیں پڑھتے. اگر کوئی حکم سمجھ کے پڑھے درود پاک، ذرا سمجھیے گا بات کو. علماء بیٹھے ہیں،
ایک جملہ کہنے کی جسارت کرنے لگا ہوں، ممکن ہے خطا پہ ہوں. فرمایا جو آدمی درود پڑھتا رہے گا حکم سمجھ کے پڑھے گا. ہم ویسے پڑھ دیتے ہیں، ہم ویسے پڑھ، حکم سمجھ کے پڑھو. اللہ کہہ رہے اگر بخشش چاہتے ہو میرے نبی پہ درود پڑھو، میرے نبی پہ سلام پڑھو. کہ جو درود پڑھے گا فرمایا جو درود پڑھے گا اگر حکم سمجھ کے پڑھے گا اللہ حکم ماننے پر ایسا ہی اجر عطا فرمائے گا جیسے باقی احکام نماز پڑھنے پہ اللہ اجر عطا فرمائے، کیونکہ وہ حکم سمجھ کے کر رہا ہے. یہ بھی حکم سمجھ کے کرو. یصلون علی النبی، کیونکہ نبی کی آمد ہماری ایمان ہے. جو حضور کی ذکر کرے گا، تذکرے کرے گا، نبی کا فائدہ نہیں ہوگا، ان کی تو ذکر بلند ہے، اس کی بخشش ہو جائے گی، اس کا کام بن جائے گا. حضور کی آمد کو ذرا تھوڑا سا بیان کرنے لگا ہوں، اجازت چاہوں گا 2 منٹ کے لیے حضرت سے. فرمایا جب حضور آ رہے تو حالات کیا تھی؟ تو شاعر کہتے ہیں سرمئی سی رات تھی چاند بھی چمک رہا. جب حضور آئے تو رات کیسی تھی؟ سرمئی سی رات تھی. محبت دینا چاہیں گے نا آپ؟ حضور کا تذکرہ ہو رہا ہے، ذرا خوشی سے سنیے. سرمئی سی رات تھی، میلاد کو جب حضور کا میلاد ہوا، حضور کی پیدائش ہوئی، کیسے حالات تھے؟ سرمئی سی رات تھی چاند بھی چمک رہا، چاند کس کی چاہ میں در بدر بٹک رہا، سینہ شیطان میں خوف تھا کھٹک رہا، بار بار خوف سے سر کو تھا جھٹک رہا. کون آ رہا ہے یہ جس کا اتنا شور ہے؟ موسیٰ عیسیٰ سب نبی کا اور تھے، یہ اور ہے. اتنے میں شرک غرب نور میں نہا گئے، آئی آواز یہ مصطفیٰ ہیں آ گئے. یہ قرآن سورۃ جن پڑھے نا، سورۃ جن آپ پڑھیں تو شیطان کہتے ہیں ہم آسمان پہ گئے دیکھا پہرے لگے ہوئے ہیں، پتہ چلا صرف زمین پہ تبدیلی نہیں، آسمان پہ بھی تبدیلی آئی. آئی آواز یہ مصطفیٰ ہیں آ گئے. ایک طرف ادھر دیکھیں بھئی، ایک طرف حلیمہ تھی، حضور کے ساتھ جو بھی رشتے جڑے ہوئے ہیں ان کا ذکر کرنا بھی عبادت کا ذریعہ ہے. ایک طرف حلیمہ تھی، ایک طرف جہان تھا، ایک طرف یقین تھا، ایک طرف گمان تھا. آ رہی تھی اس لیے اسی پہ جو ایمان تھا. آمینہ کا لال تھا صاحب قرآن تھا، آمینہ کا لال تھا صاحب قرآن تھا. اور وقت کچھ گزر گیا، شام ہونے والی تھی، دنیا اس کے نام کی غلام ہونے والی تھی. ہم حضور کے غلام ہیں نا، اور جو حضور کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. حضور کا جو غلام ہے ہمارا وہ، ہم ان علماء کو اپنا امام کیوں مانتے ہیں؟ حضور کے غلام ہیں، سنت سکھاتے ہیں. وقت کچھ گزر گیا، شام ہونے والی تھی، دنیا اس کے نام کی غلام ہونے والی تھی، دعوت اس کی ہر طرف ہی عام ہونے والی تھی، ہر صدا درود اور سلام ہونے والی تھی. اتنے میں وہ در کھلا، آمینہ کا گھر کھلا، گود میں لیے ہوئے، پردے میں کیے ہوئے، چاند تار ادب میں جھکے تو سب جھکے ہوئے. پھر اندھیرے چھٹ گئے اور اجالے چھا گئے، آئی آواز یہ مصطفیٰ ہیں. آگے آخری شعر ہے، توجہ رکھیے گا. پھر معراج کی وہ شب، جتنے بھی انبیاء ہیں نا سارے معراج پہ مسجد اقصی میں حضور کے پیچھے جمع ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ جتنے بھی نبی ہیں. آج اگر کوئی کہے میں نبی ہوں، سے پوچھا جائے گا آپ کا نبی وہاں تھا معراج پہ مسجد اقصی میں؟ تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا. وہ تھے جو دنیا سے جا چکے تھے، اللہ نے روحوں کو جمع کیا. تو پھر معراج کی وہ شب، اقصی میں وہ سب کے سب انبیاء کھڑے رہے انتظار یار میں. یوسف و یعقوب بھی، نوح بھی، ایوب بھی محو انتظار ہیں، اور بے قرار ہیں، اور بے قرار ہیں. کیا انتظار کر رہے ہیں؟ کب امام آئے گا، مقتدی بنائے گا، رنج و غم جہان کے پیار سے مٹھائے گا. اتنے میں ہوا چلی، سب مراد پا گئے، آئی آواز یہ مصطفیٰ ہے آ گئے. ایک دفعہ مل کے آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے. مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گئیاں، پنجابی ہے. مصطفیٰ دہائیاں پہ گئیاں، مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیا، مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیا، رب اگے سجدے خدائیاں پہ. بھائی جن جن کے مصطفیٰ آئے ہیں نا، سنیے میری بات، جلسے کا پیغام بھی ہوتا ہے کوئی. جن جن کے مصطفیٰ آئے ہیں آج کے بعد سجدہ نہیں چھوڑنا. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. یہ سجدہ وہ ہے جو قیامت کے دن حضور کو شفاعت کا حق دے گا. اللہ کہیں گے اے نبی سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے، آپ نے سجدہ کر کے خوش کر دیا. آپ کو مانگنا آتا ہے، ہمیں دینا آتا ہے. یہ سجدہ ایسا ہے اگر جس کا حضور آئے ہوئے ہیں. دیکھو اگر ہم نماز کے وقت بھی کھیتوں میں ہیں، بازار میں ہیں، محلوں میں ہیں، کرکٹ میں، تو پتہ چلے گا تھوڑے حضور کو نہیں آئے، کیونکہ جن کی آئے ہیں وہ ان کو اذان دے کے انہوں نے بلایا ہے. تو اگر نیت کرتے نا انشاءاللہ تو مل کے پڑھے. مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیا، رب اگے سجدے خدائیاں
پہ گیا مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیا. اور اس مائی کا واقعہ تو آپ کو آتا ہے نا جس کی گٹھڑی حضور لے کے چلے تھے. تو جینا دی گٹھڑی چک کے ٹر پیوں. وہ جو عورت تھی جو حضور سے اس نے سوچا ایک نبی آیا ہے وہ بتوں کو برا بلا کہتا ہے میں مکہ ہی چھوڑ کے چلی جاتی ہوں. لیکن جب حضور مسجد سے نماز پڑھ کے جا رہے تھے نا تو حضور گزرے. اس نے کہا تو لگتا ہے کوئی مزدور ہے میری گٹھڑی اٹھا کے جنگل تو چھوڑا. حضور جنگل چھوڑائے واپس ہی پہ آنے لگے نا تو اس نے کہا مزدوری. اس نے کہا اماں یہ کوئی کام ہے جس کی مزدوری لوں. کہا اچھا ایک نصیحت کرتی ہوں مکہ میں ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے اس سے ذرا بچ کے رہنا. لیکن پتر تو دس تیرا نام کیا ہے؟ انہیں کہ جس محمد تو نسی اماں اوہیاں میں ہے. تو جینا دی گٹھڑی چک کے ٹر پیوں حق دی راتے فیرو مائیاں پہ گیا. حق دی راتے فیرو مائیاں پہ گیا. آخری جملہ سلیمان فارسی حضور کے پاس تشریف لائے کہ یا رسول اللہ میرا جو آقا ہے نا اس نے ایسی سخت سزا لگا دی ہے ایسی سخت شرط لگا دی ہے. میں نے اس سے کہا مجھے آزاد کر دے جو پیسے لینے ہیں لے لے. کہتے ہیں 40 اوقیہ چاندی لوں گا 300 کھجوریں کا باغ لگا جب اس باغ کو کھجوریں لگی ہیں تجھے آزاد کر دوں گا. آپ نے فرمایا تھے گالی کوئی نہیں کم ہی کوئی نہیں. صبح بس تسی زمین بناؤ اسی آئے جے. حضور صبح گئے اور جا کے کھجوریں لگائی نا تو وہ کھجور آپ کو پتہ ہے کتنے سالوں بعد جا کے پھل دیتی ہے. کتنے سالوں بعد جا کے پھل دیتی ہے. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے کھجور لگائی. کھجور نے اسی سال پھلا دیا. اس نے کہا کھجوریں لگاؤ 300 جب وہ پھل دیں گی کئی سال لگ جائیں گے تب تجھے آزاد کروں گا. شاعر نے کہا سچا دن چڑھیا کھجوراں اگ پیاں. جب حضور ہاتھ سے لگائیں گے تو اگیں گے کہ نہیں اگڑ لگے. اس لیے اپنے محبت کے دل میں بوٹے حضور کے بھی لگائیں. سچا دن چڑھیا کھجوراں اگ پیاں. سچا دن چڑھیا کھجوراں اگ پیاں. جب اس کافر نے دیکھا حیران ہو گیا یار ایک سالہ بعد کھجور پک دی ہے لگ دی ہے یہ پہلے سال ہی چک گئی ہے. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں لائی کنے. سچا دن چڑھیا کھجوراں اگ پیاں. کفر دے چہرے تے چھائیاں کفر دے چہرے تے چھائیاں پہ گیاں. مصطفیٰ آئے دہائیاں. تو مصطفیٰ آئیں گے تبدیلی آنی چاہیے کہ نہیں؟ کیا تب سجدے کریں گے نا انشاءاللہ. بہنوں کو حصہ دیں گے نا انشاءاللہ. اپنی نظروں میں حیا پیدا کریں گے نا انشاءاللہ. اور اپنی شادیوں کو سنت کے مطابق کریں گے. اپنے غموں کے اوپر بھی علماء سے پوچھیں گے سنت طریقہ کیا ہے. اپنے عقائد کو بہتر کریں گے. حضور آخری نبی ہیں اس پہ اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار رہیں گے کیونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ مسجد ماشاءاللہ بڑی محبت سے انہوں نے بنائی اور یہاں پہ قرآن کی تعلیم چل رہی ہے. آپ جو گاؤں والے ہیں جو محلے والے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا حضور جن کے آگے ہیں ان کے بچوں میں سے کوئی ایک بچہ حافظ قرآن ہونا چاہیے. حفظ کریں گے نا انشاءاللہ. آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں میرے ہر امتی کے دل میں قرآن کا کوئی نہ کوئی حصہ ہو. تو یہاں پہ ماشاءاللہ مولانا علی گوہر صاحب بڑی محنت کروا رہے ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے جب ان کی محنت کو دیکھتے ہیں. اتنی چھوٹی سی عمر میں اللہ نے ایسی صفات عطا فرمائی ہیں. بڑی محنت سے بڑی مشقت سے عورتیں بھی سن رہی ہیں. تو ماشاءاللہ گاؤں کے بہت سارے بچے اس طرف متوجہ ہیں. آپ سے گزارش ہے اس مسجد کو اس مدرسے کو ساری مسجدیں اللہ کی ہیں سب کو بھرنا ہے. لیکن جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. تو اپنے بچوں کو قرآن کے لیے بھیجیں گے نا انشاءاللہ کیونکہ حضور آئے ہوئے ہیں. جس کے حضور نہیں آئے وہ جو مرضی کرے. جس کے آ چکے ہیں وہ حضور کی مانے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ. ماشاءاللہ یہ تھے حضرت مولانا مفتی